حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعدد معجزے عطا فرمائے تھے تاکہ ان کی قوم ان پر ایمان لائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا۔ اس طرح وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ لگاتے تو وہ دیکھنے لگتا تھا، حالانکہ جو بچپن سے ہی نہ بینا ہو اس کا علاج ممکن نہیں۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھوڑی کے جسم پر ہاتھ لگاتے تو اس کا پرانے سے پرانا مرض دور ہو جاتا، حالانکہ یہ بیماری بھی پرانی ہو جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ انہوں نے متعدد مردوں کو قبروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ یہ سارے معجزات اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتے تھے، مگر قوم نے ان معجزات کے مشاہدہ کے باوجود یہ کہا کہ عیسیٰ تو جادوگر ہے، جادو کے زور پر یہ سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ علیہ السلام کی وفات۔ جب دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے مکان کو گھیرے میں لیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو وہاں سے نکال کر چوتھے آسمان پر لے گئے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہونے سے محفوظ رہے۔ جب یہودی شرپسند مکان میں داخل ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں نہ پا کر حیران ہوئے۔ آپ کے ایک ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہم شکل بنا دیا تھا، چنانچہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا اور اسے سخت اذیت دینے کے بعد سولی پر چڑھا دیا گیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مخلص تھا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک منافق تھا جو چند چاندی کے سکوں کے لیے آپ کی تلاش کرنے والوں کی مدد کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو غداری کی سزا کے طور پر آپ کا ہم شکل بنا دیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی وفات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس وقت مسلمانوں اور عیسائیوں میں سخت جنگ ہو رہی ہوگی اور مسلمانوں کی قیادت اور امامت آل محمد میں سے ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کا لقب مہدی ہوگا۔ انہی حالات میں ایک روز دمشق کی جامع مسجد میں مسلمان صبح کی نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ اقامت ہو رہی ہوگی، حضرت مہدی مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے۔ تبھی ایک آواز سب کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی۔ مسلمان آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو زرد اور خوبصورت چادروں میں لپٹے ہوئے فرشتوں کے بازوؤں کا سہارا لیے آسمان سے نیچے اتر رہے ہوں گے۔ فرشتے آپ کو مسجد کی مشرقی مینار پر اتار کر وہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے دوبارہ تعلق قائم ہو جائے گا۔ عام قانون پر آپ مسجد کے صحن میں اترنے کے لیے سیڑھی طلب کریں گے اور نیچے آ کر مسلمانوں کے نماز کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے امام مہدی ازراہ تعظیم پیچھے ہٹ کر آپ سے امامت کی درخواست کریں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، اس لیے تم ہی نماز پڑھاؤ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے رہنما دجال کو قتل کر دیں گے۔ جو یہودی اور عیسائی جنگ میں قتل ہونے سے بچ جائیں گے وہ سب اسلام قبول کر لیں گے۔ اسی طرح اس زمانے میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے، آپ کی شادی ہوگی اور آپ کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ شیر اور بکری بھی ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے۔ آپ 40 سال حکومت کرنے کے بعد وفات پائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ عیسائیوں نے یہودیوں کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی صلیب پر شہید کر دیا گیا، حالانکہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا اور نہ شہید کر دیا
بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر نبیوں کی طرح انسان تھے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے یا پھر 3 معبودوں کا عقیدہ بناتے تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے۔ وہ ہر چیز، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج میں آپ کے سامنے کفار کے مذہبی تہواروں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ کفار کے مذہبی تہوار مشرکانہ عقیدوں سے بھرے ہوتے ہیں، جیسے گنیش چترتھی، دسہرہ، مورتی پوجا، ہولی، دیوالی، کرسمس وغیرہ۔ ان میں شرکت کرنا حرام ہے۔ کفار کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونے کی چند صورتیں یہ ہیں۔ ان تہواروں کو منانا، تہوار منانے میں ان کے ساتھ شریک ہونا، تہوار منانے میں ان کی مدد کرنا، مذہبی تہوار کی خوشی میں اپنے گھر کے لیے چیزیں خریدنا اور کھانے پکانے کا اہتمام کرنا، مذہبی تہوار میں تحفہ یا چندہ وغیرہ دینا، مذہبی جلوس میں شریک ہونا۔ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی بات کو اچھا جان کر کرے گا تو اس کا ایمان جاگا رہے گا، اور اگر گناہ جان کر کرے گا تو وہ سخت گناہگار ہوگا۔ ہم تمام مسلمان کفار کے مذہبی تہواروں کو نہ مانتے ہیں اور نہ ان میں شریک ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف 2 عید ادا کیے ہیں، پہلی عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ ان دونوں عیدوں کے سوا تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ 25 دسمبر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عید عطا کیا، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ ان دونوں عیدوں کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ گویا عیسائیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا، العیاذ باللہ، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط بات ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازم آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی پیدائش معجزانہ انداز میں بغیر باپ کے ہوئی۔ جب یہودیوں نے ان کی والدہ پر الزام لگایا تو آپ نے گود میں معجزانہ انداز میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی تو ان پر نزول وحی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورے زور و شور سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ دشمنوں نے رومی گورنر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروانے کی سازش تیار کر لی، اور بقول انجیل حضرت عیسیٰ کے ایک شاگرد یہودا کو 30 دینار پر جاسوسی کرنے کے لیے تیار کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کر دیا۔ تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور خود گرفتار کروانے والے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت طاری کر دی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں اور یہودیوں تاکہ خود حواریوں نے بھی اسی کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیا۔ جزاک اللہ خیر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے نکل کر
शहर के बाहर चटियल मैदान में चले गए। उस मैदान में एक खजूर के खुश्क दरख्त के नीचे बैठ गए। वहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उस मैदान में खाने पीने को कुछ ना था, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से एक पानी का चश्मा जारी किया गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया, खजूर के टहनी को हिला, ये तेरे सामने ताज़ा और पके खजूर गिरा देगा। चंद दिनों के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वापस मस्जिद अक्सा चले गए। वहाँ के लोग पूछने लगे, ये बच्चा किसका है कि आपकी अभी तक शादी भी न हुई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इशारों में समझाया कि मैं रोज़ा हूँ। इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के गोद में थे। वो बोल पड़े कि मैं अल्लाह ताला की कुदरत से पैदा हुआ हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, क्या अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया? जवाब नहीं, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला कब से है और कब तक रहेंगे? जवाब, अल्लाह ताला हमेशा है और हमेशा रहेंगे। सवाल नंबर 3, क्या अल्लाह ताला के माँ बाप हैं? जवाब, नहीं, अल्लाह ताला के कोई माँ बाप नहीं है। सवाल नंबर 3, क्या अल्लाह ताला के बीवी बच्चे हैं? जवाब, नहीं, अल्लाह ताला के कोई बीवी बच्चे नहीं हैं। सवाल नंबर 5, क्या अल्लाह ताला से किसी से रिश्ता है? जवाब, नहीं, वो तमाम रिश्तों से पाक है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जो अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों तक अल्लाह का दीन पहुँचा रहे थे और लोगों को अच्छी बातें बता रहे थे। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। यहूदियों ने किसी और को ईसा अलैहिस्सलाम समझकर उनका कत्ल कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानकर उनकी इबादत करने लगे। क्रिश्चियंस के जानिब 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन बनाया जाता है, जो कि शिर्क और गुनाह का काम है।